بہت بہت شکریہ باسی صاحب اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ریاست مخالف، حکومت مخالف تحریک کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تحریک کا مقصد ہو تو گنجائش ہوتی ہے. اگر پی ٹی آئی جو تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ صرف ایک نقطے پر ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا. عمران خان صاحب کو تحریک رہا نہیں کرے گی. عمران خان صاحب کو اپنا کیس لڑنا ہوگا اور ایک سیاسی مفاہمت جو ہے ملک میں وہ اپنے پیدا کرنی ہوگی. یہ پہلے بھی ماضی میں بہت دفعہ یہ معاملات ہو چکے ہیں. اور اب جو ووٹر ہے، جو ورکر ہے، جو عام آدمی، وہ مایوس ہے سیاسی نظام سے. تو میرا نہیں خیال کہ لوگ باہر آئیں گے. یہ بھی ایک ہر دوسرے دن اگر آپ یہ بیانات چینج کر لیں کہ ابھی ہم تحریک چلا رہے ہیں، ابھی ہم پروٹیسٹ کریں گے، ابھی ہم دھرنا دیں گے، پھر کہا جائے نہیں ہم بات کریں گے، نہیں ہم بات نہیں کریں گے، 4 لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، 8 لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، تو ایسے پارٹیز کیسے چلتی؟ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے پارٹی کی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے سوچ کی. اور دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس حکومت بھی ہے صوبے میں اور وفاق میں اپوزیشن میں بھی ہے. تو نہ انہوں نے وفاق میں اپوزیشن میں کام کیا ہے، نہ ہی ان کی حکومت کام کر رہی ہے. دونوں طرف سے ان کی ناکامی ہے. یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ لوگ اتنے مایوس ہیں باقی دونوں بڑی جماعتوں سے اور موجودہ جو وفاقی حکومت ہے کہ وہ وہاں تو واپس جائیں گے نہیں ان جماعتوں میں. تو وہ کہتے ٹھیک ہے بس یہی ہیں، ان کے ساتھ ہی چلتے رہیں. لیکن نہ کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے بدقسمتی سے سیاست کی. اچھا، ابھی میں علی امین گنڈاپور کا جو بیان کوٹ کر رہی تھی کہ ظلم بہت ہو رہا ہے لیکن بانی تحریک انصاف جو ہے نا وہ عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب آپ سیاسی آدمی ہیں، آپ نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات کی ہے، اس میں تمام میجر سٹیک ہولڈرز آئیں بیٹھیں، وہ ایک الگ بات ہے. بٹ یہاں پہ اگر مذاکرات بھی صرف اور صرف فوج سے کرنے ہوں، جب کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی ادارے، تو نیچرلی اس کا مطلب فوج ہے. اب اسی فوج کو پھر برا بھلا بھی کہا جائے، اسی کے سربراہ پہ پھر الزام تراشی بھی کی جائے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ساری بات غلط ہے. ایک سیاسی جماعت، یہ جو بھی ملک کے حالات ہوں، ملک کے حالات ہم سب جانتے ہیں کیا ہیں، لیکن سیاسی جماعت یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم آئین کے اندر باہر جا کر مذاکرات کریں گے. ٹھیک ہے، فوج کا جو بھی رول ہے وہ ملک کے اندر ایک وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن ہے. تو اس میں اگر آپ یہ کہیں جی ہم تو فوج سے بات، فوج آپ کو ریلیف نہیں دے سکتی آئینی طور پر، عدالتیں دیں گی جی. اس لیے وہ بات تو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو ایک براڈر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ ڈائلاگ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیسے رہا ہوں گے، ہم آپ کو کیا دیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے. بٹ ان کی کیمپین کا نام ہی تھا فری عمران خان موومنٹ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یہ چیزیں اس طرح کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے. بھٹو صاحب جیل میں تھے، اس پارٹی نے کبھی تحریک جو چلائی وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی، ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی. تو آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی بحالی، آج ملک کی بحالی چاہیے آپ کو. ملک ہمارا بدقسمتی سے نہیں چل رہا، ہم اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہم جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کریں. ایک ٹیبل پر سارے بیٹھے، اور 4-6 لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اور آگے کا ڈائریکشن، آگے کا ایک ایجنڈا طے کریں ہم نے ملک میں کرنا کیا ہے. آپ کو بے پناہ اصلاحات کی ضرورت ہے جو کہ کوئی بھی ایک جماعت نہیں کر سکتی. آپ کہہ رہے ہیں ملک چل نہیں رہا ہے، بٹ حکومت تو کلیم کرے کہ آج جو ہے بہت سموتھ سیلنگ ہے، خاص طور سے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی وہ کھویا ہوا مقام واپس مل گیا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد سے. کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو سے جو تھی جو ختم ہوتی جا رہی تھی وہ واپس ہمیں مل چکی ہے. دیکھیں میں پبلکلی اس بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا. چلیں ان کی سوچ ہے، بہت اچھی بات ہے. کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی ہے؟ آج کل دنیا میں جو مقام آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی معیشت پہ ملتا ہے. آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہے. ہر پاکستانی 2018 کے بعد ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پچھلے 4 سال میں آج 44.7% پہ سطح غربت، یعنی اب یہ سمجھیں کہ آدھی جو آبادی ہے سطح غربت سے نیچے ہے. یہ 11 کروڑ لوگ، 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. 4 کروڑ لوگ بدترین سطح غربت سے نیچے ہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی، آپ کے کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج ملک چلا رہے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں آپ دنیا میں دیکھ لیں نا کہ آپ حکومت کو سہولت لینے میں کامیاب ہوئی ہے. یو اے ای جو ہمارا ایک دوست ملک ہے، پرانا رشتہ ہے، 135 ممالک وہاں ویزے کے بغیر جاتے ہیں. صحیح. پاکستانی جو ہیں ان کو ویزا بھی لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں.
اس لیے کہ ہم نے ان پر ان کے ویزے پر پیسے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر بہت سے ویزے ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی حال میں انڈیا نے نیگوشیٹ کیا کہ جن لوگوں کے پاس دوسرے ممالک کا ویزا ہے ان کو آپ ویزا دے دیں یو اے ای، انہوں نے ایگری کر لیا. تو اس قسم کی سہولتیں جو آپ نے دینی ہیں، یہ جو ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو لوگ ملک چھوڑ کر گئے، جو زیادہ تعداد میں گئے ہیں، وہ ظاہر اپنی فیملیز کو پیسے بھیجوا رہے ہیں. کچھ انفلیشن کا افیکٹ ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں اب جو انفارمل چینلز ہیں وہ بڑے سکویز ہو گئے ہیں، ان سے پیسے بھیجنا مشکل ہو گیا ہے. تو اور پھر آپ اندازہ لگا لیں اپنے ملک کا کہ آج ایکسپورٹس 30-32 ارب ہیں، ریمیٹنسز تقریباً 40 ارب پہ پہنچ گئی. صحیح ہے. تو آپ کا ملک آج وہ پاکستانی جو جا کر نوکری کر رہا ہے دوسرے ممالک میں، وہ اس کے پیسے جب ملک میں آتے ہیں تو ملک چلتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے خاندان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اکانومی کی اتنی جو روزی پکچر ہمیں پریزنٹ کی جاتی ہے وہ اتنی ہے نہیں، آپ نے کہا جس طریقے سے. لیکن پاکستان اور انڈیا کا بھی جب کمپیریزن کرتے ہیں، ہم یہ کلیم تو ضرور کر رہے ہیں، اور یہ بات چلیں ٹھیک ہے، بہت سارے فورمز پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، انڈیا کے خلاف جو پاکستان کا ایک موقف تھا جس کو پہلے نہیں سنا جاتا تھا وہ مانا جا رہا ہے. لیکن دونوں ملکوں کی اکانومیز کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں کا جھکاؤ وہیں پہ ہوگا نا، وہاں پہ ان کے سٹیک زیادہ ہوں گے. جی دیکھیں، کسی ملک نے اپنے اکنامک تعلقات توڑے ہیں انڈیا سے؟ نہیں. ٹریڈ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے آپ، یہ ایک واضح حقیقت ہے، انڈیا کی فوج آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک. ایک بڑا لمیٹڈ بیٹل فیلڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس کروڑوں کی فوج بھی ہو تو اس میں آئیں گے وہی چند ہزار فوجی جو حملہ کرتے. لیکن جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو پھر فوج بھی کمزور پڑ جاتی ہے. ہمیں معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے اس پر کنسنٹریٹ کرنا. معیشت جہاں پر انتشار ہوگا، سیاسی انتشار ہوگا، معیشت مضبوط نہیں ہوگی. آئین کا رول نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں معیشت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. آج ہمیں اپنے ملک کو سامنے رکھیں، اس کی اصلاح کریں. ہم دنیا کی ہر بات کر رہے ہیں آج. ہم ملک کے اندر جو یہ تفریق ہے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم معیشت کو گرو کرنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور پلان ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا اور پولیٹیکل یہ ڈفرینسز اس طرح رہیں گے، یہ تفریق رہے گی، ملک ایسے نہیں. ٹھیک. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس کا کام جو ہوتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اپنی ڈومین میں نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی الزامات دیکھ لیں ریاستی اداروں پہ اگر لگائے جاتے ہیں تو یہی لگائے جاتے ہیں جو خاص طور سے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کام کر لیتے ہیں. لیکن جو ذمہ داری جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے اور اس صوبے کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کی حالت جو ہے وہ کوئی اچھی وہاں پہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کو وہاں نظر نہیں آتا. سو وہاں کوئی ہے سوال کرنے والا، وہاں پہ وہ خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے ہیں. یہی تو اصل بات ہے نا. دیکھیں، ہمیں میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے، آئین کے مطابق کام کرے. ہمارے ملک کی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ حکومتیں رہی ہیں، اور خاص طور پہ پہلے 23 سال کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا. تو ایک قسم سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں تھیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اس ملک کے سیاستدانوں نے وہ گورننس دی ہے جو ملک کو چاہیے؟ کرپٹ ترین حکومتیں، نالائق ترین حکومتیں. اس کے بعد اپنا ضمیر بیچا، اپنے اصول بیچے، اور اقتدار میں آنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو گئے. تو جب آپ خود جا کر، اور یہ بہت دفعہ یہ بات ہوئی، خود جا کر لائن میں لگ کے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً ان کو بھی آپ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کا قصور بھی اتنا ہی ہے اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے. آج کیا چیز روک رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی میں، کیا چیز روک رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جو سندھ میں ہے، کیا چیز روک رہی ہے جو پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، کیا چیز روک رہی ہے وفاق کے اندر ملک چلانے میں. لیکن ادروائز بھی اب دیکھ لیں جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں، پارلیمان کو دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اندر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو یہاں پہ بھی کوئی کردار پارلیمان کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اپوزیشن کا جو ایکچوئل رول ہونا چاہیے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جہاں حکومت کام نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی، اپنا رول پورا نہیں کر رہی. اور وہ سوچ ہی نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ پورے پارلیمان میں چلے جائیں، آپ کو مایوسی ہوتی ہے. صبح اسمبلی میں جائیں، مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سوچ ہی نہیں ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ پارلیمان ایک بوجھ ہے، یہاں میں آگے تکلیف ہوتی ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں آتے، وزیر بھی نہیں آتے. یہ آج کی بات نہیں ہے. سب سے تو وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں اتنی زوال پذیر ہو گئی ہیں کہ اب ان کو بڑا سنبھالا دینا. آپ کو بڑے بنیادی ریفارمز چاہیے ملک کے اندر. تو آپ کو
مستقبل قریب میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی یا پازیٹیو تبدیلی آتی نظر نہیں آتی؟ بدقسمتی سے. چلیں. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے. اور چونکہ آج اب ریفارمز نہیں کر رہے تو میڈیم ٹرم میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. آج آپ کام کرنا شروع کریں گے, آپ کو کم از کم 10 سال کا عرصہ چاہیے ملک کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے. 10 سال تو ہماری پالیسیز رہتی نہیں نا, وہ اگلی حکومت آتی ہے فوراً سے پچھلی پالیسیز وہ کرنی پڑیں گی نا. یہی وہ تبدیلی ہیں جو آپ کو چاہیے. آپ کو بہت بڑے بڑے ریفارمز پاکستان میں چاہیے, نئے صوبے چاہیے, آپ کو گورننس کا نیا نظام چاہیے, نئی بیوروکریسی چاہیے, تعلیم کا نظام نیا چاہیے, ہر چیز آپ کو بدلنی پڑے گی. صحیح, لیکن موجودہ حالات دیکھتے ہوئے آپ ابھی اتنے ہوپ فل نہیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today on the show.